محمد. اب جو ہم کو بات کرنی وہ ہے رکوع. رکوع کیا ہے؟ رکوع نماز گزار کے لیے ضروری ہے کہ ہر رکعت میں قرات کے بعد رکوع کرے، یعنی اس طریقے کے مطابق جو آئندہ مسائل میں ذکر کیا جائے گا. کہا کہ رکوع جو ہے کیا ہے؟ رکوع کو انسان کو انجام دینا رہے گا. کیسے انجام دینا رہے گا وہ آگے انشاءاللہ آپ حضرات کو بتائیں گے کہ اتنی مقدار میں جھکنا ضروری ہے کہ تمام انگلیوں کے سرے من جملہ انگوٹھا زانو پر پہنچ جائے. عورتوں کے لیے اس مقدار میں جھکنا احتیاط واجب کی بنا پر ہے. یعنی کیا مطلب یہ مطلب یہ ہے کہ اس مقدار میں جھک جائے، کمر کو خم کر دیا جائے کہ انگوٹھا ہمارا یہ گھٹنے تک پہنچ جائے. یعنی ہتھیلی، ہاتھ کی ہتھیلی آپ کی پہنچ گئی نا، تو کہا کہ یہ جو پہنچ گیا ہے یہ اتنی مقدار ضروری ہے مرد کے لیے. لیکن عورت کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر اتنا جھکنا ضروری ہے. ورنہ عورت اگر ایسے بھی اگر کرتی ہے تو کافی ہے. عورت کے لیے زیادہ جھکنا بھی ضروری نہیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جھکنا رکوع کے قصد اور پروردگار عالم کے مقابل میں خضوع کی نیت سے ہو. پس اگر کسی دوسری قصد سے، مثلا کسی جانور کو مارنے یا کسی چیز کو زمین سے اٹھانے کی نیت سے جھکتے تو اسے رکوع شمار نہیں کر سکتا، بلکہ کھڑا ہو اور دوبارہ رکوع کے لیے جھکے، اور اس عمل سے رکن زیادہ نہیں ہوگا اور نماز باطل نہیں ہوگی. دیکھیں میں نے عرض کیا تھا شروع ہی میں کہ نماز کے 11 ارکان میں سے کچھ ایسے ارکان ہیں 5 کہ جن کو بھولے سے بھول جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. بھولے سے بھول جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جس میں ایک تکبیرۃ الاحرام پہلے نیت ہے، پھر تکبیرۃ الاحرام ہے، قیام متصل با رکوع اور رکوع 4 اور دونوں سجدے 5. دونوں سجدے بھول جائیں جان بوجھ کے بھولے سے نماز باطل. ٹھیک ہے. رکوع بھول جائیں، کہا رکن ایسا رکن ہے کہ اس کو بھولے سے بھول جائے تو نماز باطل ہے. کہا کہ رکوع جو ہے کسے کہتے ہیں؟ رکوع ہر چیز کو رکوع نہیں کہا جاتا کہ آپ جھکتے رکوع ہو گئے، نہیں. مثال کے طور پر کبھی کبھی ہوتا ہے نماز آدمی پڑھ رہا ہے اور سامنے سے کوئی ایسا جو جانور گزر رہا ہے اور ہم کو جانا ہے رکوع میں، اب سامنے ہے تو پورا دماغ وہیں جائے گا، لہذا ہم نے بیٹھ کے کچھ اس طریقے سے اس کو مار بھگانے کے لیے کوشش کیا. کہ یہ جو آپ نے جھکا ہے کہ یہ رکوع میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کا قصد یہ نہ ہو کہ میں معبود الہی کی بارگاہ میں رکوع کی نیت سے جھک رہا ہوں. کہ اس کو ہٹانے کے بعد دوبارہ پھر رکوع میں جائیں، رکوع آپ انجام دیں. آپ کا یہ رکن اضافہ نہیں ہوگا جس سے نماز آپ کی باطل نہیں ہوگی. اگر رکوع کی حد تک جھکے لیکن انگلیوں کے سرے کو زانوں پر نہ رکھے تو حرج نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر میں نے ایک میزان دیا تھا کہ آپ کی انگلیاں اور آپ کی یہ جو ہتھیلی ہیں وہ گھٹنوں تک پہنچ جائے، لیکن اتنا جھک چکے ہیں کہ اب ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے ہاتھوں کو بھی وہاں پہنچائے. بعض لوگوں کے ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں یہاں تک پہنچتے ہیں اور ہاتھ پہنچانے کے چکر میں بیچارہ اور جھکے جا رہا ہے. کسی کے ہاتھ چھوٹے، کسی کے ہاتھ لمبے، جیسے قانون کے ہاتھ. تو ضروری نہیں ہے کہ انگلیاں جو ہے آپ کے پہنچے. ہاں اتنا جھک جائے کہ رکوع کی مقدار کہلائے، آپ کی پشت جو ہے رکوع کے دیکھنے والے کہ ہاں رکوع ہے کا کافی ہے. اس کے لیے ہاتھ کا پہنچانا یا انگلیوں کا پہنچانا گھٹنے تک ضروری یا واجب نہیں ہے. جس کا ہاتھ اور زانو، دونوں کے ہاتھ اور زانو سے فرق رکھتا ہو، مثلا اس کا ہاتھ بہت لمبا ہو، اگر تھوڑا جھکے تو زانو تک پہنچ جائے، یا اس کا زانو دوسرے لوگوں سے جو ہے اور نیچے ہو، زیادہ جھکے گا تو اس کا ہاتھ زانو تک پہنچے گا. تو اس کے لیے معمول کی مقدار میں جھکنا کافی ہے. جتنا جھکنا کافی ہے اتنا جھک جائے کافی ہے. ایسا بھی رکوع نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر سبحان ربی کہیں رکوع نہیں کہلائے گا. کہ رکوع کسے کہتے ہیں؟ جسے بہرحال ایسا لگے گا ہاتھ بھی آپ کا نہیں پہنچ رہا، زانو تک پہنچ رہا، چلیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ ہاتھ جو ہے انگلیوں کو اپنے لیکن گھٹنوں تک پہنچانا جی کوشش کریں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو شخص رکوع بیٹھ کر کرتا ہے اسے اتنی مقدار میں جھکنا چاہیے کہ اس کا چہرہ زانوؤں کے برابر پہنچ جائے، اور احتیاط مساوی کہ اتنی مقدار جھکے کہ چہرہ سجدہ کرنے کی جگہ کے برابر پہنچ جائے. کوئی کھڑے رہ کے رکوع کر رہے ہیں، اتنا کافی ہے. یعنی دونوں یہ چہرہ جو دونوں پیروں کے درمیان میں آ گیا. یا پھر یہ کہ اتنی مقدار میں جھکے کہ یہاں پر جو ہے سجدگاہ آپ نے رکھا ہے، سجدے کی مقدار تک پہنچ گیا ہے.
بیٹھ کے جو نماز پڑھتے ہیں وہ لوگوں کے لیے ہے یہ مسئلہ انشاءاللہ. تو اب بہرحال یہاں تک یہ مسئلہ بات ہماری ہو گئی ہے. اب آئیے، اگر رکوع کی حد تک پہنچنے کے بعد جان بوجھ کر سر کو رکوع سے اٹھا لے اور دوبارہ رکوع کی حد تک جھکے تو اس کی نماز باطل ہے. میں نے بتایا کہ نماز میں کسی بھی کام کو حالت حرکت میں انجام دینا جان بوجھ کر نماز کو باطل کر دیتا. ہم رکوع میں تو گئے لیکن ہم نے کیا کیا، منڈی اٹھا کے دیکھ لیا، دیکھ کے پھر دوبارہ چلے گئے رکوع میں، کا نماز باطل ہے، نماز باطل ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کچھ سوال ہو تو پھر میں حاضر ہوں انشاءاللہ. اگر کسی کو دیر ہو رہی ہے، کہیں دکان پہ جانا ہے، شاپ کو، اور جماعت کے ساتھ ٹھہر کے نماز پڑھنا واجب ہے؟ مستحب ہے نا بیٹا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تو واجب نہیں ہے، مستحب ہے. مستحب یعنی کیا مطلب؟ جس کے کرنے میں، بولو، جس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں کوئی عذاب نہیں ہے، وہ مستحب اسے کہتے ہیں. مستحب کا معنی یہی ہے. آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. جہاں ایک رکعت نماز پڑھیں گے آپ کو 70 رکعت کا ثواب ملے گا. لیکن جہاں آپ فرادہ نماز پڑھیں گے ایک رکعت کا ثواب آپ کو ایک رکعت ہی ملے گا. لیکن جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 70 رکعت 70 ٹائم آپ کو تب جو ہے ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. ٹھیک ہے جی. نماز میں ٹھہر گئے، ٹائم ان کو جلدی نماز پڑھانا ہے، جماعت کے ساتھ ٹھہر گئے، پھر اب کیا کرنا؟ جماعت کے ساتھ ٹھہر نہیں سمجھا میں آپ کی بات کو. اگر کوئی جماعت میں ٹھہر گئے، دکان کو جانا ہے، پھر بھی جماعت کو ٹھہر گئے، تو اب دیر ہو رہی، اس حالت میں اس حالت میں یہ کرنا کہ کام سے کہنا ہے کہ رک جاؤ، ابھی اللہ کی عبادت باقی ہے. جب اللہ کی عبادت کر لو تو پھر تمہارے کام کی طرف آؤ. مولانا جب باجماع نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ جمعے کی علی مسجد میں پڑھتا میں نماز، تو اپن جو ہے سو اٹھا کے ساتھ رکھ کے اللہ اکبر بولتے جی. اس کے بعد چھوڑ پھر جب اپن ظہر اثر میں اسٹارٹ کرتے اللہ اکبر، مطلب کنٹینیو اسپیڈ میں آئے اور نماز. اسپیڈ سے مراد یہ ہے کہ کیا وہ جو نماز پڑھائی جا رہی ہے معمول کے مطابق ہے، پہلا یہ دیکھا جائے گا. دوسرا یہ کہ جان بوجھ کے اگر کر یہ ٹھہرے ہوئے جی اللہ اکبر سبحان رب العظیم، یہ بتائیں جناب. لیکن یہ والا اللہ اکبر جو ہے نا وہ واجب نہیں اس میں ہاتھ اٹھایا جائے. صرف ایک ہی اللہ اکبر ہے جس میں ہاتھ اٹھانا واجب ہے. وہ کون سا والا ہے؟ نیت والا. جب نیت کریں گے آپ تو نیت میں، اس لیے میں نے گڑبڑی ہو جائے گی اس لیے بتایا تھا کہ گڑبڑی یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر سجدے میں گئے سبحان رب الاعلی و بحمدہ اللہ اکبر، غلط. سیدھا بیٹھ اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر سبحان رب الاعلی. آپ کو یہ ہاتھوں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ قیام میں، نہ ذکر میں، نہ رکوع میں. صرف شروع میں جو آپ نے نیت کرتے ہیں نا، نماز مغرب پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، بس. اگر کرتے ہیں تو اگر کرتے تو مستحب ثواب ہے. لیکن اگر جو ہے حرکت میں ہو رہا ہے تو پھر مکروہ ہے، ثواب اور بھی گھٹ جا رہا ہے پھر آپ کا. اور جان بوجھ کے تو نماز باطل ہے. جانتے بوجھتے پھر حرکت میں اگر نماز پڑھیں گے تو نماز تو باطل ہے. جب جان رہے ہیں کہ وہ حرکت میں نماز کو انجام نہیں دینا لیکن اس کے باوجود بھی تو کیا نماز باطل ہے. یہ عالی مدد جی. اور ایک جو ہے سو یہ خیرات کی وجہ سے، مطلب رات میں دے سکتے ہیں خیرات، اور دوسرا جو ہے سو کبھی بھی دے سکتے صدقہ رات میں نکال سکتے ہیں. خیرات صدقہ کبھی